کربلا ٹچ کر جائے وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. اور دشمن کو بھی یہی پرابلم ہے، سے مجھے بھی بڑی پرابلم ہے کہ میں کربلا کا ذکر کرتا ہوں، دشمن کا ذکر ضروری ہے میرے لیے. کیوں؟ کیونکہ میٹھا میٹھا مجھے تو بولنا آتا نہیں ہے. ظالم ہوتا کڑواہٹ ہوگی تبھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بہرحال ہوتی ہے، سختی ہے. لوگ بہرحال بعض اوقات نالاں بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. جانے محترم، یہ اسٹریٹجی تھی دشمن کی. کیا اسٹریٹجی تھی؟ سب میٹھا رکھو. آج کی نہیں، ہاں آج نہ گھبرائیں آپ. یہ اسٹریٹجی بہرحال حالات ہے، بہت سی چیزیں انسان بول بھی نہیں سکتا. یہ اسٹریٹجی پرانی ہے. یعنی نماز روزے پہ لگا دو، حج عمرے پہ لگا دو، اللہ اللہ کروا دو، یہ سب کراؤ، مگر دشمن کون ہے یہ مت بتاؤ. پر آپ خود پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ تاریخ کے کن حصوں میں یہ کام ہوا. بالکل نہیں بتایا. علمی بحثیں، تکلم بحثیں، توحید کی بحث بڑی سرگرم رہی ہے دوسری صدی کے اندر، بہت سرگرم رہی. توحید کے اوپر متکلمین کی بحثیں، قرآن قدیم ہے یا قرآن قدیم نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مناظرے، یہ بہت زیادہ رہا ہے. اور بہرحال اس میں فلورش بھی ہوا، اسلام کی چیزیں پھیلی بھی صحیح، فلسفہ، حکمت، ساری چیزیں. لیکن ایک چیز کو دبایا گیا، دشمن شناسی نہیں بتائی گئی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا دشمن کون ہے، اس لیے کیونکہ دشمن خود لبادہ اڑ کے آیا ہوا تھا. آپ تو ایسے گھبرا گئے جیسے آپ کے اندر کوئی آیا تھا. سلوات کہتے ہیں محمد. یہ دشمن کی اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف لے جاؤ، قوم کو انگیج کر دو، قوموں کو بزی رکھو. مثال کے طور پر ایک ایسی چیز کی طرف متوجہ کرا دو، سب ادھر مڑ کے دیکھنے لگ جائیں، ادھر سے کوئی اور گزر جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ کیا ہے آج کی دنیا؟ آج کی دنیا یہی کرتی ہے. سوشل میڈیا، دنیا کا جو میڈیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی بات کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے اور بڑی بڑی باتیں ہضم کر جاتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے. دشمن کو سمجھے، خواب و خیالوں سے باہر نکلنے کا دور ہے یہ وہ دور ہے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں پہ کمن ڈالو، باہر نکلو. ویسے بھی آج علامہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا یوم وفات ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. عزیزان محترم، اس کو دیکھیں کہ تاریخ میں کیا ہوا. کربلا کے بعد جو پہلا کام دشمن نے کیا ہے، دشمن نہ بتاؤ کون ہے، دشمن نہیں بتاؤ. ہوا کیا، کیسے، اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں بتاؤ، اور وہ چیزیں چھپاؤ جو اسلام بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے، بس ایک طرف لگا دو. آج آپ کے سامنے میجورٹی ہمارے فرقے، میجورٹی سب بھائی ہیں ہم لوگ، ایسے کوئی اختلاف کی بات نہیں ہمارے درمیان میں. دشمن ہے جو اختلاف پیدا، لیکن آپ دیکھیں میجورٹی فرقے، میجورٹی فرقوں میں دشمن شناسی نہیں ہے. ذرا مطلب کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کی بھی سمجھنے کی کوشش کرے جو کربلا کو روک رہا ہے. کسی اور جلسوں سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے سوائے اس کے. کیوں؟ کیونکہ کہیں پر دشمن کی بات ہی نہیں ہوتی، نظام کی بات نہیں ہوتی سوائے یہاں کے. کیوں؟ بس آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے، میٹھی میٹھی باتیں کریں، خوش رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سب کرتے رہے، آپ بڑے بڑے دنیا کے جلسے ہوتے رہے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہاں سے ٹینشن کیوں؟ کیونکہ یہاں حسینیت کا درس جب دیا جائے گا تو خود بخود یزید بے نقاب ہوگا، خود بخود. سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں امام حسین کربلا آئے؟ کس کے مقابلے میں آئے؟ کون تھا؟ کیسے لوگ تھے؟ کیا کرتے تھے؟
نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. ابھی تک تو مسلمان یہی نہیں سمجھ پائے کہ ہر نماز پڑھنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ولایت کا اقرار ہی نہ کرے. اب آپ گھبرائیں نہیں، خدا نہ خواستہ آپ دوسروں کو لے گا مسلمان نہیں ہوئی تو یہ بڑا ہمارا مسئلہ ہے، کہو کچھ سنو کچھ. بھائی ہر آدمی اپنے ظرف سے ولایت کو مانتا ہے. حضرت علی سے محبت ضروری ہے، جس کی جتنی محبت اس کو اتنا رہنے دیں. آپ بعض لوگ کہتے ہیں ارے اتنے ہی حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بھائی ان کو وہیں رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں وہ. ہر مذہب اپنے حساب سے اہل بیت سے محبت کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. شیعہ سنی کا معاملہ ہے ہی نہیں. ویسے بھی جو آنے والا ہے وہ ایک ہی مذہب ہے. ہو سکتا ہے ہم لوگ پیچھے خدا نہ خواستہ رہ جائیں، اب وہ آگے بڑھ جائے. وہ بولا میں تو سنتا رہتا تھا، اس نے تو ابھی سنا، جو آخری لمحے میں سنے کیا پتا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہو، اور جو اتنے عرصے سے بول رہا ہے وہ سوچتا ہی رہ جائے. تو اس لیے کوئی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو سامنے تھا وہ کون تھا، کیوں تھا، کیا وجوہات تھیں، کیا چیزیں چاہیے تھیں. ابھی تک مسلمان اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. مسلمانوں کو صحیح طرح کلیئر نہیں ہو پایا کہ معاملہ شخص کا نہیں ہے، معاملہ نظام الہی کا ہے. معاملہ نظام الہی کا. ادھر جو شخص آیا وہ کون ہے اور ادھر جو شخص آیا وہ کون ہے. بہرحال ایک حدیث تبرکن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے سہارا لیتے ہوئے بہرحال آپ کے لیے، آپ کے اذان علی کو منتقل کرنے کے لیے حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی جو مثال ہے وہ حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے. پہلے بیت ہی یعنی میرے جو اہل بیت ہے مثل سفینۃ نوح، جیسے حضرت نوح کی کشتی تھی نجات کی، بالکل ویسے ہی میرے اہل بیت ہیں. جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا. یہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، سب اس کو بیان کرتے ہیں. خوب حضرت نوح کی کشتی کیا ہے؟ مطلب رسول خدا اگر مثال دے رہے ہیں کوئی تو چیز ہوگی نا. علماء استاد میر باقری بھی بیان کرتے ہیں کہ سورہ نوح کو پڑھیں، سورہ نوح کو پڑھیں، جب وقت ملے آپ کو پڑھیے گا انشاءاللہ. آپ قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے، ترجمہ دیکھیے گا، ظاہر ہے تفسیر دیکھیے گا. حضرت نوح نے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کی. حضرت نوح نے بہت تبلیغ کی، ان کو چھپ کے، اوپن یعنی اعلان کر کے، ایک ایک کر کے، مخفی ہو کے، سب کی ہے. یہ کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کبھی انکار کر دیتے تھے. گویا انہوں نے حضرت نوح کی نہیں مانی. 950 سال بہت ہوتا ہے جانے محترم، 950 سال کم نہیں ہے. یہاں ہم لوگ بعضوں کا ایک خمسہ پڑھ کے جائیں کہ یار پبلک صحیح نہیں ہو رہی، وہ تو کوئی ان کا کچھ نہیں ہونے والا. 950 سال ایک نبی تبلیغ کر رہا ہے اور تھکا نہیں. یہاں کہتی ہے مولانا کچھ نہیں ہونے والا، اتنی محنت کرتے ہیں. بھائی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. ہم اس سفینے میں سوار ہونے کے لیے تیار کر رہے ہیں. وہ جو سفینہ بن رہا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. سفینہ ابھی سمجھاتا ہوں تھوڑی دیر میں. عزیزان محترم یہ سفینہ جب نہیں ہوا کچھ، پھر حضرت نوح نے کہا کہ پروردگار اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ان کو ختم، ان کو کوئی حق نہیں ہے. میں مفہومی ترجمہ بتا رہا ہوں. یعنی حضرت نوح نے کہا ان کو اب زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. جو ہدایت نہیں پا رہے ان کو ختم کر پروردگار، ختم کر دے. اب روایات ہیں، بہرحال میں پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں گا، موضوع میں گفتگو آ گئی تو تکرار کر رہا ہوں. حضرت نوح نے عذاب طلب کیا. اچھا کیوں عذاب؟ کہ جو نہیں مان رہے وہ ختم ہو جائیں. کیونکہ جو کشتی میں سوار ہوا ہے وہ صرف مومن ہے. کشتی میں جو سوار ہوا ہے وہ مومن ہے. جو بھی چیزوں کو سوار کیا اور جو لوگ سوار ہوئے مومن تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا. اس کے لیے سب کو ختم کرنا
غور ختم کر دیں. کشتی بننے سے پہلے خوب اللہ نے پورا انتظام کیا ہے. حدیث جو ہے وہ بیان ہوتی ہے کہ جب حضرت نوح نے کہا نا کہ عذاب بھیجی، تو پروردگار نے کھجور بھیجی. کھجور کہا کہ نوح یہ کھجور کھاؤ اور اس کا جو بیج ہے وہ بو، پھر جو درخت نکلے اور پھر جب وہ پھل دے پھر عذاب آئے گا. ایک پروسیجر دے دیا. 18 سال لگ گئے درختوں کو اور پھلوں کو آنے میں. پھر جب پھل نکلے پھر خدا نے کہا اس کھجور کو بھی کھاؤ، اس کو بھی بیج کو ہو. پھر جب پھل نکلے پھر عذاب آئے گا. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جو کچھ لوگ بھی حضرت نوح کے ساتھ آئے تھے نا، ان کا امتحان ہو رہا ہے. ان کا عزیزان محترم جب ولایت کو قبول کرتے ہیں نا، امتحان بڑھتا جاتا ہے. امتحان بڑھتا جاتا ہے. اتنا امتحان ہوا کہ 4-5 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا. جو کچے تھے چھوڑ گئے، تھوڑے سے رہ گئے. ظہور کیوں نہیں ہوتا مولانا؟ ظہور کم ہوا. اتنی مشکلات، اتنا کچھ ابتلاءات ہے، چیک کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. حدیث ہے جان محترم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی امام کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں اتنا الٹا پٹخا جائے گا کہ جو خالص ہوگا وہ بچے گا. یہ وہ دور چل رہا ہے. ہاں یہ دور آسان نہیں ہے. وہاں اتنا امتحان لیا، جو پکے تھے رہ گئے، باقی چھڑ گئے، گر گئے. اب کشتی بنی. جب کشتی بننا شروع ہوئی تو لوگوں نے مذاق اڑانا. کشتی کبھی دیکھی نہیں تھی، پہلی کشتی تھی روئے زمین پر. پانی کہاں سے آئے گا؟ پانی نہیں تھا، لیکن کشتی بن رہی ہے. جو لوگ ایمان لے آئے تھے انہیں حضرت نوح پہ یقین تھا. حضرت نوح پہ یقین تھا، اللہ کے ولی پہ یقین تھا. کشتی بن رہی ہے، پانی نہیں ہے. کہاں سے پانی آئے گا؟ جب وقت آیا تو پانی زمین سے نکلا، اس تندور سے نکلا، اور اس کے بعد آسمان برسنے لگا. یہ کشتی میں جو سوار ہوا اور پھر کشتی موجوں سے رہی، کہتے ہیں 6 مہینے بعد، کہتے ہیں الگ. اس کشتی نے مقابلہ کیا اور پھر کہیں جا کے یہ اس پہاڑی کے چوٹی پہ جا کے لگی ہے. وہ جس پہاڑی پہ جا کے چوٹی پہ لگی تھی وہ کوفہ میں، مسجد کوفہ میں وہ جگہ ہے جہاں یہ کشتی رکی تھی. یعنی سب نے آ کے کوفہ میں ہی رکنا ہے، یاد رکھیے گا. کوفہ میں آ کے رکی. وہ جو کہتے ہیں اس پہاڑی پہ کیوں آئی تھی؟ کیونکہ باقی پہاڑوں کو کہتے ہیں شاید تکبر تھا، یہ پہاڑی تواضع رکھتی تھی، اس لیے کشتی وہیں آ کے رکی. اب آج جس ہم دور کے اندر ہیں عزیزان محترم، آج بھی دور کیوں کہا پیغمبر نے کہ میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. آج کا دور ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی. ہر دور میں انسانیت جب غرق ہونے لگے گی، حسین کشتی بن کر آئے گا اور نجات دے گا. یہ اس کشتی کی تیاری ہے، وہ کشتی جو آخری آنے والے ہے. لیکن اس سے پہلے امتحان ہو رہا ہے، ہوگا نہیں، ہو رہا ہے. ہم امتحان میں. امتحان کیسے ہو بھئی؟ کہاں جائیں؟ کشتی کوئی وہ ہالی ووڈ نے فلم بنائی تھی نا، وہ 2012 میں تھی غالباً، وہ جو نہیں، وہ تو پرانی تھی. یہ جو انہوں نے کشتی بنائی تھی کہ دنیا میں سیلاب آئے گا، تباہی اور بربادی ہو جائے گی، ہاں اینڈ آف ڈے. اس میں انہوں نے کشتیاں بنائی. کشتیاں کہاں سے لی انہوں نے؟ یہ ہماری حدیثیں ہم سے زیادہ اچھی طرح پڑھتے ہیں بھائی. آپ لوگ غفلت میں وہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کشتیاں بنائی تھیں، پوری دنیا میں عذاب کو دکھایا انہوں نے، پوری دنیا کو کشتیاں بنائی اور کشتیوں کے ٹکٹ بیچے انہوں نے.
اور بولا انہوں نے فلم میں یہی تو دکھایا ہے کہ ہم ہیں، ہم بچائیں گے تمہیں، ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے. ظاہر ہے دشمن اپنی، دیکھیں دجال اپنی جنت کو تیار کر رہا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے دکھایا کہ ہم ٹکٹ دیں گے کشتیوں کے. اس نے دنیا کو بتایا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. بہت اس پہ پتہ نہیں کتنے تو مقالے لکھے گئے، کتنے لٹریچر لکھے گئے، کتنی موویاں بنی اس کے اوپر. یہ کشتی جو انہوں نے بنائی ہے، ان کی کشتیاں تو ڈوب گئی، آپ نے دیکھ لیا آس پاس ڈوب گئی ساری. جو انہوں نے 20 سال محنت کی ہمارے علاقوں میں، تو ڈوب گئے. یہ انہوں نے شام میں اتنی محنت کی، $1 ٹریلین لگایا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا. ادھر بھی لگایا، ڈیلی $300 ملین خرچ کیا، 20 سال ڈیلی، ڈوب گیا. ان کی کشتی تو نہیں بچا پائی. کشتی کون سی بچائیں گی؟ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو کہاں جائیں ہم؟ مولانا صاحب کس کو فالو کریں؟ یہاں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. انقلابی سے لڑ رہا ہے، تنظیمی سے لڑ رہا ہے، ماتمی سے پریشان ہوا ہوا ہے، ذاکر سے لڑ رہا ہے. مولانا کو تو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ مجھے کو بیٹھنے نہیں دے گا یار. مدرسے سے لگا ہوا ہے. کیوں؟ قبلہ درست نہیں ہے. عزیزان محترم معذرت کے ساتھ، جس کا رہبر ایک ہو انہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں کہیں ایسی جگہ پہ بات نہیں کر رہا کہ جن کو سمجھ میں نہیں آتا. جب رہبر ایک ہے تو پھر آپ کیوں شخصیت پرست بنتے ہیں؟ رہبر کو فالو کریں، مگر نفس اجازت نہیں دیتا تو پھر کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے گا آخری زمانے میں. اور آپ سے کیا امتحان لیا جائے گا مجھے آپ بتائیں؟ آخری زمانے میں ایک نیک متدین آدمی سے شیطان شراب تھوڑی پلاتا ہے. امتحان لے گا اس سے، اس کے نفس کو دیکھے گا، اس کا نفس کدھر جھک رہا ہے، ادھر ہی جھکاؤ اسے. کنفیوز ہیں آج. سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو لڑائیاں، فلانے پہ دیکھیں تو لڑائیاں. بھائی اس کی طرف پڑھو جو پردہ غیبت میں ہے. اگر کوئی اس کی طرف لے کے جا رہا ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن اگر کوئی توڑ رہا ہے تو خداحافظ. کریں اس کو. کتنا اور ٹوٹیں گے بھائی، قوم کتنا اور ٹوٹے گی مجھے آپ بتائیں. کتنے ٹکڑوں میں بٹیں گے آپ. اور مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ شہید عارف کے بعد کوئی پیدا نہیں ہو پایا. ویسے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں پیدا ہونے بھی نہیں دیتے؟ کیوں؟ ایک تو دشمن اتنا مضبوط ہے. دشمن آپ کو لیڈر کسی کو بننے نہیں دیتے، تو آپ کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیڈر فقط ایک ہی ہے، سب کو سپاہی بننے کی ضرورت ہے. آپ صرف سپاہی بنے بھائی، صرف سپاہی بنے. خط مقدم پہ کھڑے ہو، مولا حاضر ہوں میں فرنٹ مین ہوں. مگر شہید قاسم سلیمانی خط مقدم پر نہیں کھڑا رہا ساری زندگی. اس سے بڑا لیڈر تھا کوئی نہیں. مگر سید حسن نصر اللہ اس سے بڑا کوئی لیڈر ہے؟ خط مقدم پہ کھڑا ہوا ہے، آگے کھڑا ہوا ہے بالکل. کیوں؟ امام کے لیے پہلے اپنے سینے پہ گولی کھاؤں گا میں. ساری زندگی کربلا سنتے رہے. سعید، زہیر ابن کین، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، کہاں اپنے سینوں پہ تیر کھائے ہیں. لیڈر نہیں تھے. لیڈر صرف امام ہوتا ہے یا وہ جو اس کا خاص نمائندہ ہے، بس، اور کوئی لیڈر نہیں ہے. قوم انہی سے ڈرتی ہے اور کسی سے ڈر نہیں ہے. دشمن جو کاخ سفید میں بیٹھا ہوا ہے نا، اسے اسی سے ڈر ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ امام کے لیے ہے. اسی سے خوف ہے. وہ کشتی تیار ہو رہی ہے. آپ میں خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے. امام نے تو آنا ہے ایک نہ ایک دن. اللہ کا وعدہ ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنی زمین کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دوں گا. عزیزان محترم سمجھے، پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں
تشیع کو توڑا جائے پوری دنیا کی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہی ہیں جو اپنی جانوں کو اپنے امام پر قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچپن سے شہادت کا درس لیتے ہیں. ان کے ہاں بچہ ہو تو قاسم کو فالو کرتا ہے، ان کے ہاں جوان ہو تو جناب علی اکبر کو فالو کرتا ہے. ان کا 6 ماہ کا بچہ بھی حضرت علی اصغر کی طرح اپنے ماتھے پہ پٹی باندھ کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں تیار بیٹھا ہے. خوف انہیں سے ہے، کسی سے خوف نہیں ہے. کتنے ملک ہیں آپ کے بتائیں، کتنی بڑی بڑی ہماری کانفرنسیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، کسی کو خوف ہے ان سے؟ نہیں ہے. یاد رکھیں، دشمن کو پہچانیں، دھوکہ نہ کھائیں، آنکھیں بند نہ کریں. دشمن کی سازشوں کو بصیرت یہی ہے. امام کو کوفہ میں تنہا چھوڑ دیا لوگوں نے. کیوں؟ مولا کائنات جیسی ہستی تنہا رہ گئی. وجہ کیا تھی؟ بے بصیرتی. بصیرت نہیں تھی لوگوں کے اندر. مگر اب وہ کوفہ نہیں ہے کہ آج علی کا فرزند پردہ غیبت میں اکیلا رہ جائے. اب آپ کو مجھے اپنے نفسوں سے باہر آنا پڑے گا، اپنی وجودوں سے باہر آنا پڑے گا. ایک ہدف بس اس امام کے ظہور کی تیاری کے لیے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. امام سب کا ایک ہی ہے. مسند حنبل کے اندر، صحاح ستہ کے اندر متواتر حدیثیں ہیں. آنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، حالات کیا ہوں گے، سب ایک ہی ہے. ہمارے برادران اہل سنت کے علماؤں کو چاہیے کہ اختلافات کو دور کر کر اس ایک آنے والے کے لیے متحد ہوں، اتحاد کریں اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کریں. اسلام کا دشمن کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے احکام کو پامال کر رہی ہے، اسلام کا دشمن. آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، آپ کا میڈیا، آپ کے ٹی وی، آپ کے ڈرامے کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی ہیں یہ سارے. تو کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ مجھے تو کوئی مولوی بولتا ہوا نظر نہیں آتا. کیوں؟ ٹی وی بلائے گا نہیں آپ کو، وہ نہ بلائے. حق تو کہیں آپ. بے حیائی، برائی معاشرے میں یہ دشمن کی چال ہے. جوانوں کا خون کر دو. مگر فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون، قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ حاکمیت کرنی تھی. آج کا دشمن ہمارے جوانوں کے نفسوں کو ذبح نہیں کر رہا. آج سوشل میڈیا، یہ سارے جتنے بھی پلیٹ فارم، گناہ، نیٹ فلکس، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تباہی اور بربادی ہے. کارٹون، گیمز، کون بنا رہا ہے؟ کیا بنا کے دے رہے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا، توجہ کی؟ آپ کا بچہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہے کارٹون نیٹ ورک کے آگے، کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ بین 10، سپر مین، اسپائڈر مین. یہ بچائیں گے دنیا کو؟ یہ اس کے ہیرو ہیں. ساری زندگی مجلس پڑھتا رہا، سنتا رہا بچہ. کبھی بھی اس بچے نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت قاسم بنوں گا. کیوں؟ کیونکہ دشمن زیادہ کام کر رہا ہے. آپ ممبر میں آ کے ایک دوسرے سے لڑ کے چلے جاتے ہیں، بچے بیچارے خالی اٹھ کے گھر چلے آتے ہیں. عزیزانے میں تو کربلا آسان نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا، میٹھا میٹھا نہیں ہے یہاں پہ. یہاں تیر کھانا ہے. یہ وادی ایسی ہے عشق کی کہ جہاں گردن کی دھاروں سے گردن کٹے گی. تیار کریں اس گردن کو، اس قابل ہو کہ یہ کٹے. آج کے اس دور کے اندر جہاں دنیا آپ کو خریدنے کے چکر میں، آپ کے نفس خرید رہی ہے دنیا، کوئی مال سے خرید رہا ہے. حدیث ہے عزیزان محترم، واضح حدیث ہے، مومن کا امتحان اس کے مال سے ہے، اس کی اولاد سے ہے. مومن کو جو ابتلا کیا جائے گا اس کو یہی امتحان ہے. اس کا ایمان کو حملہ نہیں کیا جاتا، اسے یہی چیزیں اسے امتحان میں ڈالتی ہیں. آج زندگی میں ہم جو اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، جوان ہیں ماشاءاللہ زیادہ طبقہ، آپ جوان سنتے ہیں، یہ جوان ایک نگاہ سے اپنے نفس کو بیچ رہا ہے. شہید محسن حجاجی اپنے بیٹے کو وصیت لکھتا ہے. بیٹا 2 سال کا ہے، ابھی تو بڑا ہو گیا بیٹا، 2 سال کا بیٹا ہے. کیا وصیت لکھی؟ بیٹا زمانہ پورا آشوب ہے، فتنہ ہے، فساد ہے. یاد رکھنا، اپنے آپ کو بچانا.
اور ایسا کچھ کرنا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے. خدا خریدار ہو. کیوں اپنے نفسوں کو بیچ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے؟ آپ قیمتی سرمایہ ہے. آپ کا برین، آپ کا اور سب کا برین اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے. اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. ظاہر ہوگا امام کی طرف متوجہ ہوں. اپنے صبح شام میں امام کو یاد رکھیں. خود امام آپ کی نصرت کریں گے. خود امام آپ کی نصرت. آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے والد صاحب مشہد مقدس میں امام کے لیے تڑپے. دل بڑا تڑپا، شدت عشق. 40 ہفتے کی نیت کی، ہر الگ الگ مسجد میں زیارت پڑھوں گا. 40 جمعے. جب آخری جمعہ آیا دیکھا ایک نور جو ہے وہ گزرا. نور کا پیچھا کیا، دیکھا مشہد کی چھوٹے سے علاقے میں کسی چھوٹے سے گھر میں نور چلا گیا. یہ اندر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی میت ہوئی بھی ہے، میت پڑی ہوئی ہے. دیکھا امام اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ امام بیٹھے ہوئے ہیں. امام جس کو چاہیں اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں. ہر کسی کو زیارت ہو سکتا ہے ہم نے امام کو بہت دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہو، لیکن جب تک امام چاہتے نہیں ہیں ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ امام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے تشرف کو ظاہر کرے. خدا کرے کہ بہرحال ہمیں بھی نصیب ہو. عزیزان محترم، امام نے اشارہ کیا، بیٹھ گئے. امام نے کہا کہ اس یہ جو میت ہے اس جیسے ہو جاؤ، چلے کاٹنے کی ضرورت، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام اس خاتون سے پہلے بھی ملتے. وہ خاتون کا جنازہ ہے. کون خاتون؟ کہ اس زمانے میں حجاب پہ پابندی تھی. یعنی حجاب کے ساتھ جو باہر جاتا تھا اس کا حجاب کھینچ لیا جاتا تھا. کشف حجاب. بادشاہ کا دور ہے. وہ خاتون کئی سال گھر سے باہر نہیں نکلی. کیوں؟ میرا حجاب نہ کھینچا جائے. اللہ. آج میری ماں بہن بیٹیوں کو کیا ہو گیا جو بغیر حجاب کے بازار جاتی ہیں، بغیر حجاب کے نامحرم کے سامنے آتی ہیں، پھر کہتی ہیں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. امام کہتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ میں خود آ جاؤ. آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. انسان انگلی اٹھاتا ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں. ایک انگلی آپ لوگوں کی طرف اٹھا رہے ہیں، یہ 3 آپ کی طرف جا رہی ہے. مومن ویسے بھی مومن کا آئینہ ہے. آپ دوسرے کے اندر جو برائی دیکھ رہے ہیں وہ برائی دوسرے کی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی برائی ہے. آپ خود اپنی برائی کو دیکھیں نا کہ آپ کے اندر کیا برائیاں ہیں. اپنی اصلاح کے لیے جانے محترم. اور زندگی امتحان ہے، ابتلاات ہیں. ہر آدمی کا امتحان مختلف ہے. کسی کا صحت کا ہے، کسی کا مال سے ہے، کسی کا اولاد سے. جو لوگ بھی کربلا کی طرف بڑھے ہیں بغیر امتحان کے نہیں آئے. امتحان سب کا ہوا. کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی ناکام ہو گیا. آج ہم جس دور میں عزیزان محترم، وہاں پر ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں. کون کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں، کون کرے گا؟ کوئی مخلوق تھوڑی اترے گی آسمان سے کہ جو امام کے لیے راستہ بنائے گی. کون کرے گا؟ ہمیں ہی کرنا. تو ہم کتنے تیار ہیں؟ دیکھیں 2-3 اسٹریٹجیز ہیں. بہرحال کیونکہ بہرحال آپ ماشاءاللہ اہل سماعت طبقہ، اس لیے میں اتنی جان جو ہے وہ اپنی لگانی پڑتی ہے مجھے آپ لوگوں کے لیے. صلوات بھیج دیں محمد و آل کو. یہ چند اسٹریٹجی دیکھیں، مجھے خود نہیں پتا کہ بہر انسان کب تک زندہ ہے. پتہ نہیں آخری مجلس ہو. میں بھی بھائی ایسے ہی پڑھتا ہوں کہ ہمیشہ مجلس آخری ہے بس. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ بتا دو. مصلحت نہیں رکھو، چھپا کے نہیں رکھو، میٹر کو مت چھپاؤ. جتنا ہے ڈیلیور کر دو، کیونکہ پتہ نہیں اگلے کا موقع ملے نہ ملے. عزیزان محترم، یہ چند اسٹریٹجیز ہیں. پہلی اسٹریٹجیز آپ کا انڈیویجول، انفرادی. آپ کو اپنے آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ آپ کو کرنی ہے اپنی. خاص طور پہ جوان بیٹھا ہوا ہے،
پرسنل ڈیولپمنٹ آپ کی بہت زیادہ ضروری ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ کے بھی دو رخ ہیں. پہلا رخ آپ کا باطن ہے, یعنی آپ کا جو اندر ہے اس کی ڈیولپمنٹ. دوسرا آپ کا ظاہر یعنی آپ کا پروفیشن, اس کی ڈیولپمنٹ. یہ دونوں چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ بہت اچھے سرجن یا ڈاکٹر بن جائیں اور اندر سے آپ اچھے انسان نہ ہوں. ایسا شخص امام کے کسی کام کا نہیں ہے, امام کے کسی کام کا. وہی چاہے وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, سرجن ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ پھل کا ٹھیلا لگاتا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے کام میں بہترین ہونا چاہیے شخص, اپنے کام میں ایسا ہو. لیکن دوسرا رخ ضروری ہے, وہ سب کے لیے ایک ہی ہے, کہ وہ اہل تہجد ہونا چاہیے, جو سحر میں اٹھ کر رب سے راز و نیاز نہیں کر سکتا, وہ رب کے نمائندے کے کسی کام کا نہیں ہے. قرآن اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا, اے حبیب رات کو کھڑے ہو مگر کم. اتنی عبادت رسول خدا کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول خدا سے کریں آپ, اتنی نہیں کریں. اللہ اکبر, کیا عبادت ہے. قم اللیل الا قلیلا. رسول خدا خاک پر رخسار کو رکھتے ہیں رات کو. رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, اے میرے رب مجھے آنکھ چپکنے کا جو لمحہ ہے نا, کتنی دیر ہے, اس لمحے کے برابر میرے حال میں مت چھوڑ. رسول کہہ رہے ہیں. ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں نا, ہاں رسول یہ کہہ رہے ہیں. ازواج پیغمبر امہات المومنین سے روایات ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی استغفار کرنے کی, اتنا اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں ایسا کرنا. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ برادر یونس کو, حضرت یونس اللہ کے جو نبی ہیں, ان کو خدا نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے حال پہ چھوڑا. حالانکہ معصوم ہے, نبی ہے, پھر بھی اللہ نے 3 ظلمتوں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ذکر یونسیہ ہے نا. ہم کہاں ہیں, کتنی راز و نیاز ہے ہماری. جب تک آپ اپنے آپ کو اس وادی میں نہیں ڈالیں گے جو راتوں کو اٹھ کے سجدے کرتی ہے, تب تک آپ ابھر نہیں سکتے دنیا کی موجوں پر. عزیزانو, یہ پہلی چیز, یعنی آپ خود سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی دونوں ڈیولپمنٹ, آپ کے روح کی ڈیولپمنٹ اور آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے کوئی بھی ہو. ایک عالم دین کے پاس علم تھا, انہوں نے اپنے علم سے دیکھا کہ امام اس وقت کہاں ہے, وقت کے امام کہاں ہے. تو اس جگہ پہنچے, دیکھا کہ ایک موچی ہے, اس کے برابر میں امام بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسے بار بار امام جوتی دے رہے ہیں اپنی نالین مبارک کے, اس کو صحیح کر دو. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے, میں نے کسی اور کو وعدہ کیا ہوا ہے. اب یہ وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے, اسے پتہ ہی نہیں اس کے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے. اب پھر انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے. اب اس کی برداشت نہیں ہو رہی, تو وہ موچی سمجھ گیا کہ اس کو بتاؤں. اس نے کہا کہ میرا دل امام زمانہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو پکڑ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دوں کہ آپ امام ہیں, لیکن بہرحال اجازت. اسے شخص کو, عالم دین کو یہ کہا گیا اپنے وعدوں میں سچے ہو جاؤ, ہم خود چل کر آئیں گے تمہارے پاس. انسان اپنے وعدے بھی سچا نہیں ہے, باقی باتیں کیا کرے گا. آج کا دور تو ایسا ہے, کہاں ہے, بس آپ کے گھر کے قریب پہنچ گیا ہوں, ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے,
جھوٹ تو اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ، گناہ کبیرہ ہے جھوٹ. ہم خود مولانا تو توریہ کر لیتے نا، تھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، نہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کھڑے ہوئے ہیں. سچ ہم تو بتانا تو ہوتا ہے، آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے آپ ظاہر ہے کہ، لیکن بہرحال لیکن ہم کہاں ہیں؟ بس ابھی یہیں پہ ہو. جھوٹ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہا، جھوٹ. کچھ تو کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہی ہے نا، کچھ نہیں کر رہا بھائی جھوٹ ہے. ہمارے بزرگ کہتے تھے سب سے بڑا جھوٹ ہی یہی ہے. جب آدمی فون کر بولے کیا کریں، کچھ نہیں کر رہا. کتنا ہماری زندگی میں اجزان ہے موت. آج ایک دوسرے سے ہم جھوٹ، ناپ تول میں جھوٹ، وعدے ہیں ہی نہیں. میں آ جاؤں گا، میں فلانی جگہ آ جاؤں گا، بیچارہ وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے ٹائم پہ آنا نہیں ہے، وہ بھی نہیں آتا. جیسے ہمارے یہاں مجلس کے ٹائم پہ، یہ تو برا ادھر اچھا نظام ہے، بڑا سختی ہوئی ہے، میرے پر بھی سختی ہوتی ہے، میں بھی ٹائم پہ آتا ہوں، یہ مجلس بھی ٹائم پہ. ورنہ ہمارے یہاں تو ٹائم دے دو تو 2-3 گھنٹے کے بعد. میں ایک دفعہ فرینکفرٹ گیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب مغرب کی نماز پڑھانی ہے آپ. میں کہا اچھا. میں نے سمجھا مغرب کی نماز ہوگی، مجلس ہو جائے گی. تو میں کہا مجلس کتنے بجے؟ مغرب کی نماز تھی تو 6:45 بجے. مجلس کتنے بجے؟ کہا 9:30 بجے. میں نے کہا اتنی دیر کیا کریں گے ہم لوگ مسجد میں؟ کہتا ہے وہ مولانا صاحب لوگ اتنی دیر میں آتے ہیں. میں نے ایسا کوئی کہانی نہیں ہے بھائی، آپ 8 بجے مجلس رکھیں، ٹھیک ہے مجلس ہو جائے تھوڑی دیر بعد. مولانا صاحب کوئی نہیں آئیں گے. میرے کو کوئی نہ آئے، آپ ٹائم پہ شروع کریں. ایک دن نہیں آئیں گے، 2 دن نہیں آئیں گے. یہی ہوا، پہلے دن لیٹ آئے، دوسرے دن ٹائم پہ آ گئے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں تو 9 بجے اتر جاؤں گا، آپ کی مرضی 15 منٹ پہلے بٹھا دوں. کیوں؟ ہم نے اپنی خود زندگی ایسی کر لی ہے. ہمارے ہر چیز ہیپیزٹ ہے. جن کی زندگیوں میں نظم نہ ہو وہ کس طرح اس ایک کا انتظار کر رہے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. امامت نظام کائنات ہے، ہر چیز منظم ہے. جہاں سورج ذرا سی دیر کے لیے اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، زمین اگر ایک لمحے کے لیے اپنے دائرے سے باہر ہو جائے یا سرد ہو جائے گی یا تباہ ہو کر گرم ہو جائے گی. جس کائنات میں ہر چیز اتنی پلانڈ ہو، خون کے چلنے سے لے کر آنکھوں کے جھپکنے تک، ذرات کے زمین پر منتقل ہونے تک، ہواؤں کے چلنے تک، کبھی گندم کے بیج سے آم کا درخت نہیں نکلنے دیا. ہر چیز منظم ہے، صرف ایک ہم نظام میں نہیں. ہماری زندگی میں کوئی سسٹم ہی نہیں. تو جب تک میں سب جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، یہ سب جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کی قدر کریں، پرسنل ڈیولپمنٹ کریں، اپنا ٹائم مشخص کریں. کتاب پڑھنے کا ٹائم، پہلی بات تو کتاب پڑھیں، کتاب دوست بنے. جو قومیں کتابیں نہیں پڑھتی وہ قوموں کا حال یہی ہوتا ہے بھائی. پھر کتابیں لائبریریوں میں رہ جائیں نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کتاب دوست بنے. آسان ہے کتاب پڑھنا، مشکل ہے کتاب پڑھنا. اتنے واٹس ایپ کے، فیس بک کے، ٹک ٹاک کے، اور پتہ نہیں اسنیپ چیٹ کے، اور پتہ نہیں کیا کیا تو آپ پڑھتے رہتے ہیں صبح سے شام تک. آپ خود کیلکولیٹ کریں، آپ پہلے اپنے آپ کو کیلکولیٹ کریں، آپ اپنا ٹائم کتنا ویسٹ کرتے ہیں. اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ویسٹ کتنا کرتے ہیں. سب کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں نا آپ. ایک اسٹیٹس کتنے سیکنڈ کا ہے؟ 38 سیکنڈ سے لے کے 40-50 تک. اس سے تو ظاہر ہے آگے بات ہی نہیں ہے. کتنے اسٹیٹس آپ دیکھتے ہیں؟ کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ اسی کو جمع کریں. آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ میں نے دسترخوان بچھانے تک جو گھر میں بچھتا تھا اور کھانا آتا تھا، اس درمیان میں میں نے تفسیر کے دورے کو ختم کیا ہے. ایسے ہی پھر بنتے ہیں نا لیڈر، ایسے تو نہیں بنتے. ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، قرآن کے لیے ٹائم. کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ جو آئے گا وہ کون ہے؟ جو آئے گا وہ کون سی حکومت کو لے کر آئے گا دنیا میں؟ قرآن کی. تو آج اگر قرآن سے دوستی ہوگی تو کل حکومت میں داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، صلی اللہ محمد
محترم بی بی فرماتی ہیں، بس وقت بہت تیزی سے آپ نے آخری اس پہ آ گیا، بس ایک حدیث متبرکن اور التماس سے دعا. عزیزان محترم بی بی فرماتی ہیں مجھے دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. ایک رسول خدا یعنی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا مجھے اس دنیا میں اچھا لگتا ہے. ایک مجھے اس دنیا میں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے. تیسرا مجھے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا دینا اچھا لگتا ہے. ہماری زندگی میں کیا یہ اچھائیاں ہیں؟ ظاہر رسول کے چہرے کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو لیکن رسول کی سیرت تو پڑھ سکتے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. آپ لوگوں نے، میں اپنے آپ سے تو نہیں کہوں گا، بولے کہ مولانا صاحب ہمیں ڈانٹتے ہی رہتے، کتنی سیرت نبی پر کتاب پڑھی. اور روڈوں میں نکلنے کے لیے ہم نے اپنے شہر کو جلا دیا تھا، رسول کے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کتاب کتنی بڑی رسول پر، خود کیا کیا رسول کے لیے آج تک؟ سوالیہ نشان ہے یہ مسلمان کے لیے. کتنی سنتوں پہ میں عمل کرتا ہوں ڈیلی، سنت رسول پہ. سنت ہوتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا مجھے، وہ تو اہل سنت برادران کریں گے، ہمارا کیا تعلق ہے اس سے، ہے نا. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ. قرآن یہ تمہارے لیے اسوہ ہے، یعنی اس سے بیسٹ رول ماڈل نہیں ہے. یہ رول ماڈل کہاں ہے؟ کہیں تو ہو، کوئی تو کتاب پڑھی ہو آپ نے رسول اللہ. اصحاب رسول ایسے تھے، رسول وضو کرتے تھے پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، کھڑے ہوتے تھے. تبرک. بچے مدینہ کے بڑے ہوئے آپس میں افتخار کرتے تھے. کیا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو رسول جب گزرتے تو ہمیں اٹھا کر گلے لگاتے تھے. رسول جس کے لیے میری بیوی کہتی ہے نا کہ مجھے چند غم ہے، ایک مجھے اپنے بابا کے جانے کا غم. اللہ عزیزان محترم کہاں ہے رسول؟ حسین جردہ ایک راوی ہے، مشہور راوی ہے. ایک آنکھ بھی جنگ کے اندر اس کی خراب ہو گئی، پتھر کی آنکھ اس کی لگی، لیکن اس سے بہترین راوی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا مداح مرثیہ خواں حاج مرزوق کہ جو نجف سے، عراق سے تہران کی طرف آیا اور اس نے عزاداری کو بہت بڑا قائم کیا. اس نے آخری وقتوں میں حسین جردہ کو بلایا. حسین جردہ نے یہ بات بیان کی ہے، کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے چند دن پہلے شدید بخار تھا، شدید، اور بخار میں گلا خشک ہو جاتا ہے. کہا میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کو پکارا ایک ایک کر کے. ایک ہے راضیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ. کہ جیسے میں نے کہا راضیہ، میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بیوی تشریف لے کر آئی. میں نے کہا مرضیہ، وہ بیوی وہ خاتون آگے بڑھی. میں نے کہا فاطمہ، تو اس خاتون نے کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا. کہا بیوی میری اتنی مجال نہیں کہ میں آپ سے پانی مانگوں. کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے، اب تو دینے کا وقت آیا ہے، پانی چاہیے. پانی کا گلاس بیوی نے دیا. کتنے خوش قسمت ہیں لوگ،
کہتا ہے میری بچپن سے عادت تھی جب مجھے پانی میرے ہاتھ میں آتا تھا تو میرے منہ سے نکلتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا یہ جملہ میرے منہ سے نکلا، بیوی نے رونا شروع کر دیا. بیوی فرماتی ہیں آج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. کہا بیوی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، مریض ہوں، لیکن آپ کا حکم. بیوی کون سے مصائب پڑھو؟ اللہ اکبر. وہ ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے کون سا جنازہ بھاری ہو گیا. کہا آج مرزوق علی اصغر کی مصیبت پڑھو. استاد فاطمیہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے تہران میں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک بہت معتبر شخصیت تھی، بچہ چھوٹا تھا ان کا، 5-6 مہینے کا ہوگا. رات کو رونا شروع کر دیا اس نے. کہا باپ اٹھ گیا، ماں اٹھ گئی، سب اٹھ گئے، بچہ چپ نہیں کر رہا. بہت کوشش کی لیکن بچے کو آرام نہیں. کہا کہ چلو اس سے پہلے کہ بچے کو کچھ ہو جائے ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں. کہا ہم جب گھر سے نکلنے لگے تو جو برآمدہ تھا اس میں ایک جگہ پانی کا جگ پڑا ہوا تھا. بچہ جب جانے لگا نا تو بچہ پانی کی طرف جھکا تو ہم سمجھ گئے کہ بچہ پیاسا ہے، بچے کو کوئی بیماری نہیں ہے. یہاں بھی جب میرے مولا نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، دیکھا خیموں میں کوہرام مچ گیا. میرے مولا نے جا کر کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو ابھی آرام کرے، ابھی شور نہ ہو، میں زندہ ہوں. کہا نہیں، جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے نا اس بچے کو چین نہیں آ رہا. اللہ اکبر. علی اصغر باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. خالی ہاتھ مت جائیے گا. آج پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح دے، جنہیں اولاد نرینہ چاہیے انہیں اولاد دے. جن کے بچے بیمار ہیں، کچھ بچے 14 مہینے کے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کچھ اور لوگوں نے التماس سے دعا کی پروردگار تجھے واسطہ اس باب الحوائج کا. 3 باب الحوائج ہے نا، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک حضرت عباس، اور ایک یہ سب سے چھوٹا شہید. حاجتوں کا دروازہ. کیوں؟ کیونکہ حاجت تھی پانی پہ پہنچ جاؤں، حاجت پوری نہیں ہوئی. ہماری حاجتوں کو پوری کر رہا ہے. جیسے ہی امام کے آغوش میں آیا نا خاموش ہو گیا. بچہ بھی جانتا تھا کہ یہی دامن میرا آخری دامن ہے. آپ کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، خدا ان کو سلامت رکھے. علی اصغر کی صدقے بچہ ذرا سا بھی روئے نا برداشت نہیں ہوتا. ذرا سی تکلیف ہو نا ماں کانپنے لگ جاتی ہے، باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے. کس طرح امام نے اپنے بچے کو لیا اسے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. ہاں زیادہ بڑے محترم، کبھی امتحان کیجیے گا. 6 مہینے کا بچہ ہو نا تو کبھی سوچیے گا کیا میں اس کو اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں. بس امام نے ابا میں اپنے بچے کو لیا اور چلے. دشمن سمجھا کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا ہٹی تو قرآن تو نہیں، قرآن کا پارا تھا، ایک مرجھایا ہوا پھول تھا. امام نے اونچائی پر چڑھے اور امام نے اس اونچائی پر چڑھ کر کہا کہ تمہیں اگر مجھ پہ رحم نہیں ہے تو اس بچے پر تو رحم کرو، اس کو تو پانی پلاؤ. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ایک فیملی شدید سردیوں میں ہائی وے پہ گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی بند ہو گئی. شدید سردی، کوئی راستہ نہیں، کچھ نہیں. سردی کی وجہ سے گاڑی بند ہو گئی تو ہیٹر بھی نہیں چل رہا.
جو فیملی ہے زیادہ دیر اگر رکی تو ظاہر ہے سردی سے مر جائیں گے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہاتھ دیں, کوئی رستے میں گاڑیاں رکیں, کوئی نہیں رکا. ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا, باپ ہائی وے پر بچے کو لے کے نا یوں کھڑا ہو گیا, گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. یہ باپ بھی کربلا میں بچے کو لے کر مجھ پہ رحم نہیں, اس کو پانی پلا دو. عرض کیا کہ لشکر میں منہ چھپا کر رونے لگے. اس لعین نے کہا اگر یہی حال رہا تو یہ بچہ جنگ جیت جائے گا. ہرملا یہ کچھ تیر ہے نا کربلا کے دن عاشورہ میں بہت خطرناک, کچھ تیر بہت ظالم تیر ہیں. اس میں سے ایک تیر یہ ہے جو جب چلا, جس نے ہرملا کا کردار کیا نا مختار نامے میں جو ڈرامہ ہے, ایک کردار ہے نا جو ہرملا, اس کی ماں نے اس کردار سے کئی مہینے بات نہیں کی. کیوں جانتے ہیں؟ ماں نے کہا تم نے تیر کیوں چلایا؟ کیسے برداشت؟ یہ حسین ہے جو روز عاشورہ رباب کی کمائی کو لے کر کھڑا ہوا. پیاس بجھی, تیر آیا, تیر آ کر ایسا لگا, اللہ اکبر. بعض بیان کرتے ہیں کہ علی اصغر ذبح نہیں ہوئے, نہر ہوئے, جیسے اونٹ کے لگتا ہے نا, ہاتھوں میں اپنے بابا کے پلٹ گئے. میرا آخری امام زیارت نائیہ میں کہتا ہے علی اصغر خون میں ایسا قلتیت ہوا, ذبح ہوا کہ جب تک جنازہ جاتا رہا خون ٹپکتا رہا. اللہ اکبر. بس عزاداران محترم, آپ سے التماس دعا, وہ امام جو صبح سے بدنوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہا, وہ جو جنازوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, مگر یہ جنازہ بھاری ہو گیا. ایک قدم آگے بڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ علی اصغر اتنا وزنی ہو گیا, میرے مولا سے اٹھایا نہیں جاتا. جیسے ہی خیموں میں گیا کوہرام مچا. یہ واحد جنازہ جسے خیموں سے فوراً لے لیا گیا, ورنہ ماں انتقال کر جاتی. عزاداران محترم, بس میرے مولا نے لیا, دشت کربلا میں ایک ننھی سی قبر کو بنائی, علی اصغر کو اس میں دفنا دیا. کہتے ہیں امام سے اٹھا نہیں گیا, آواز آئی حسین اڑ جاؤ. ننھی سی قبر بنا کر دامن کو جھاڑ کر حسین اڑ گیا. مصیبت اگر اتنی ہی ہوتی نا تو شاید ہماری شہزادی رباب صبر کر جاتی, لیکن یہ مصیبت ختم نہیں. روز عاشورہ گزری, انہوں نے بدن گرنا شروع کیے.